لوکا کی انجیل 7واں باب لوکا کی انجیل 7واں باب 28ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھنے کو۔ لوکا کی انجیل 7واں باب 28ویں آیت سے۔ بائبل مقدس میں درج ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول دینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ بس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں اور وہ کس کی مانند ہے؟ غلطیوں کے خط میں آئیں گے، مرکز کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ مرکز سنیے آیت۔ مرکز کی انجیل 16 باب 16 آیت۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موت سے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو غلطیوں کے خط میں آئیں گے۔ غلطیوں 6 باب غلطیوں 6 باب 14 آیت۔ غلطیوں 6 باب 14 آیت۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں گلتیوں کے خط میں چلیں گے۔ گلتیوں کا خط، پہلا گلتیوں کا خط، پہلا گلتیوں پہلا باب 18 آیت۔ پہلا گلتیوں کا خط پہلا باب 18 آیت۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی۔ بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کا چیز کا ہاللیلویا۔ آج ہم صلیب کے پیغام کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے گئے اور آپ نے بڑے ادب آپ سے ان کو سماعت کیا۔ بائبل مقدس میں درج ہے نئے عہد نامہ کی جو ٹوٹل کتابیں ہیں وہ 27 کتابیں ہیں، جن میں سے 14 خطوط جو ہیں مقدس پالوس رسول نے لکھے، اور یسوع المسیح کے بعد نئے عہد نامہ میں اس سے بہت بڑا مرتبہ دیا گیا ہے۔
مسیح دنیا میں مسیح لوگوں کے درمیان، مسیح لوگ جو ہیں، مسیح کلیسیائیں جو گزری ہیں، جو ابتدائی کلیسیائیں تھیں، انہوں نے یسوع المسیح کے بعد اسے نئے عہد نامے کا ہیرو کہا ہے، کیونکہ جتنے بھی رسول اور شاگرد تھے یہ ان سے زیادہ سبقت لے گیا تھا۔ بڑی کرنتھس کی کلیسیا کو بڑی ہی مستند اور معقول بات، وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ اب اس آیت میں دو گروہ جو ہیں بنائے گئے ہیں، ایک ہلاک ہونے والا ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی پانے والا۔ غلطیوں کے خط میں وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے، جس کے سبب سے دنیا میرے لیے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے لیے۔ لوکا کی انجیل میں سے پڑھا گیا بپتسمہ کن لوگوں نے لیا اور کن لوگوں نے؟ بائبل میں درج ہے عام لوگوں نے اور محصول لینے والوں نے بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا، لیکن فریسیوں نے اور شرع کے عالموں نے بپتسمہ نہ لے کر اپنی نسبت خدا کے ارادے کو باطل کر دیا۔ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے بپتسمہ نہ لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور آگے لکھا ہے خدا مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز ملیں گے تو انہیں کوئی ضرر، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کلیسیاؤں میں معجزات کا ہونا، کلیسیاؤں میں معجزات جب ہوتے ہیں تو معجزات کا ہونا یہ ثبوت ہے کہ خدا ان کے درمیان بستا ہے، خدا ان کے درمیان موجود ہے۔ بائبل میں کہا خدا اپنے کلام کو جب رسول کرتے تھے، شاگرد کرتے تھے، تو اس کلام کو کہ یہ میرا کلام ہے معجزات کے ذریعہ سے ثابت کرتا تھا، اور کے وسیلے جب معجزات ہو رہے ہوتے تھے تو خدا یہ دکھاتا تھا کہ یہ کلام میرا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ ایمانداروں کے درمیان کیا ہوں گے؟ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو، اس کا مطلب دنیا میں دو گروہ ہیں، دنیا میں دو طرح کے دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک ہلاک ہونے والا گروہ ہے جو آگ اور گندک کی جھیل میں جائے گا، جو ابلیس کے لیے تیار کی گئی ہے اور اس کے پیروکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں درج ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ آگ اور گندک کی جھیل یہ دوسری موت ہے۔ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ ہیں، کتنی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ ایک ہلاک ہونے والا اور دوسرا ہمیشہ کی زندگی پانے والا۔ یسوع المسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی، اب وہ جب ایمان لے آیا تو اس نے پھر مرنا کیوں ہے؟ کہ بائبل میں جو یسوع المسیح پر ایمان لے کر آتا ہے ہمیشہ کی زندگی، تو پھر تو اس کو مرنا نہیں چاہیے، پھر وہ مرتا کیوں ہے؟ یاد رہے یہ جو بدن ہے خاکی بدن، یہ فانی بدن، یہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ آسمان کی بادشاہی میں جو بدن جائے گا وہ جلالی ہے، غیر فانی ہے، نہ مٹنے والا نہ مرنے والا بدن ہے۔ اسے خدا نے کہا آدم تو خاک ہے، خاک ہی میں
اس بدن نے خاک میں جانا ہے، یہ آسمان کی بھاشے میں نہیں جا سکتا، اس لیے اس کو مرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، جنہوں نے ہونا ہی ہلاک ہے ان کے لیے پیغام بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ بائبل مقدس میں درج ہے یوحنا اور پترس 30 سے پہر کے قریب ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تو بائبل فرماتی ہے وہاں پر ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا تھا۔ اس جنم کے لنگڑے نے جب یوحنا کو پترس کو ہیکل میں دیکھا کہ یہ ہیکل میں جا رہے ہیں تو لیکن ان سے بھیک مانگی۔ پترس سے اس سے کہا ہماری طرف دیکھ۔ اس جنم کے لنگڑا نے کچھ مانگنے کے گھر سے کہ شاید یہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، شاید یہ مجھے کچھ دے۔ بائبل میں کہا ان کی طرف دیکھتا ہے۔ پترس سے اس سے کہا سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے جاتے ہیں۔ اور لیکن سے حکم دیا ہو کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے کھڑا ہو جا۔ اور بائبل نے کہا وہ اسی وقت اپنے کندھوں پر، اب جب وہ اپنے کندھوں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو بائبل فرماتی ہے ان کے ساتھ ہیکل میں جاتا ہے، خدا کی حمد کر رہا ہے، خدا کی ستائش کر رہا ہے، خدا کے نام کی تعریف کر رہا ہے۔ بائبل میں جیسے ہی ہیکل میں جاتے ہیں، ہیکل کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے بڑے ہی تعجب کی نگاہ سے پترس کو دیکھ رہے ہیں، یوحنا کو دیکھ رہے ہیں، اس جنم کے لنگڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ پترس سے کہا تم کیوں ہمیں حیرت کی نگاہ سے، تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ کیا ہم نے اس جنم کے لنگڑے کو اپنی دینداری سے، اپنی قدرت سے جلایا ہے؟ نہیں، اسی یسوع مسیح جس کو تم نے مصلوب کیا، ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے اپنے خادم یسوع مسیح کو جلال دیا، جسے تم نے کیا کیا؟ مصلوب کر دیا۔ جب پلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تو تم نے خونی کو مانگ لیا اور ایک راست باز کو مصلوب کر دیا۔ اسی راست باز کے نام سے اس لنگڑے نے شفا پائی ہے اور یہ تندرست ہو گیا ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ بائبل میں کیا پترس نے کہا میں جانتا ہوں تم نے یہ نادانی میں کیا۔ آگے لے کے پترس نے کہا بس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئے۔ پترس اور یوحنا کے پیغام کو کنہوں نے قبول کیا اور کنہوں نے قبول؟ لیکن عام لوگوں نے، محصول لینے والوں نے اس کلام کو قبول کر لیا۔ فریسیوں نے، شرع کے عالموں نے، شرع کے عالم وہ تھے جو ربی تھے اس وقت کے، شریعت کے ماہر استاد تھے جو لوگوں کو شریعت سکھاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نسبت راسبہ جان کر خدا کے ارادہ کو باطل کر دیا۔ لیکن عام لوگوں نے خدا کو راسبہ جان کر بپتسمہ لے لیا۔ یہاں پر دو گروہ نظر آ رہے ہیں، ایک وہ گروہ جو بپتسمہ لے رہا ہے، ایک وہ گروہ جو بپتسمہ نہیں لے رہا۔ ہاللیلویا۔ اس آیت کو غور سے سنیں، یوحنا کے لوکا کی انجیل میں جو درج ہے 7ویں باب کی 29 آیت۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا۔ 30ویں آیت، مگر فریسی اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ اور اس رسول کے خطوط میں درج ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کلام کو بڑا جانتا ہے، یہ کلام کو بائبل میں درج ہے جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ باتوں پر کیوں دل لگائے۔ شرع کے عالموں نے، فریسیوں نے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ جو علم ہمیں بچا ہی نہیں سکتا،
उस इल्म का क्या फायदा? आम लोग कलाम को कबूल कर रहे हैं, महसूल लेने वाले कलाम को कबूल कर रहे हैं। सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वाले के नजदीक खुदा की हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल ने कहा खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। एक दफा कुरिन्थस के जब हम खतूत पढ़ते हैं तो वहां पर और रसूलों का और पौलुस रसूल का जिक्र मिलता है। पौलुस रसूल ने कहा अगर मुझे फख्र करना हो, आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, बड़ी डिटेल बयान की गई है। दूसरा कुरिन्थियों का खत, दूसरा कुरिन्थियों का खत बाप में आए तो दूसरा कुरिन्थियों का खत, दूसरा कुरिन्थियों का खत 11वां बाब दूसरा कुरिन्थियों का खत 11वां बाब 21वीं आयत से पढ़ना चाह रहा हूं आपके सामने। अपने वक्त में इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। 21वीं आयत, मेरा ये कहना जिल्लत के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर इसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफी है, मैं भी दलेर हूं। क्या वो इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूं। क्या वही अब्राहम की नस्ल से है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर क्यों है, आगे डिटेल बताने लगा। मैं ज्यादातर मेहनतों में ज्यादा, कैद में, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े, 3 बार बैंड लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज छूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफर में रहा, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बरहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बरहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदमाती है। किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। खुदा यीशु का खुदा और बाप जिसकी अब तक हम्द हो जानता है कि मैं झूठ नहीं। एक और वाला पढ़ ले जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है कोई शायद मैंने अपनी तरफ से बात की। तिमोथियस का खत, पहला तिमोथियस का खत, पहला तिमोथियस का खत, पहला तिमोथियस का खत 6वां बाब 20वीं और 21वीं आयत पढ़ने लगा हूं, शायद को गौर से सुनिएगा। 20वीं आयत, ऐ तिमोथियस इस इमानत को हिफाजत से रख, और क्या लिखा है, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा बकवास पर, क्या लिखा है, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर, इसका बड़ा इल्म है, उसको सुने, उसके बाद बड़ा इल्म है, उसके बाद बड़ा इल्म है, उसके बाद बड़ा इल्म है।
تimotheus کہتا ہے جس علم کو علم کہنا ہی، جس علم کو ہر کسی کی بات سننی چاہیے، ہر کسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اے تimotheus اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر. جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے بتا اس کی طرف توجہ نہ کر. ہاللویا ہاللویا. پالوس رسول باقی رسولوں سے کہہ رہا ہے کیا وہ عبرانی ہے میں بھی ہوں، وہ اسرائیلی ہے میں بھی ہوں، کیا وہ ابراہیم کی نسل سے میں بھی ہوں؟ اگر فخر کرنا ہو، میں نے 5 بار یہودیوں سے یسوع مسیح نے کتنے کوڑے کھائے؟ پالوس رسول نے یسوع مسیح نے کتنے کوڑے کھائے؟ اس پر کس نے بات ہے؟ اور یسوع مسیح سے کھائے کس نے کوڑے؟ یسوع مسیح نے کن سے کوڑے کھائے؟ یہودیوں سے کھائے یا رومیوں سے کھائے؟ رومیوں کا کیا قانون تھا کوڑے مارنے کا، اور یہودیوں کا کیا تھا؟ پالوس رسول نے یہودیوں سے کھائے، اور کتنے؟ ہاللویا. اس کا میں نے 5 بار یہودیوں سے ایک کم 40 کوڑے کھائے، بینڈ لگے، خطروں میں، ڈاکوں کی، بھوک اور پیاس اور ننگے پن کی، سمندر میں. اتنی مصیبت اور کسی رسول نے نہیں سہی جتنی پالوس رسول نے سہی. پھر بھی وہ ان پر فخر نہیں کر رہا. کس پر فخر کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خدا یسوع مسیح کی. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والے کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والے کے نزدیک خدا کی. خدا نہ کرے میں ان مصیبتوں پر فخر کروں جو میں نے مسیح کے لیے صحیح. خدا نہ کرے کہ میں ان چیزوں پر فخر کروں جو میں نے مسیح کے لیے سہا. صلیب کا پیغام ہلاک کرنے والے کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی. بائبل میں کہ جب یوحنا کلام سنا رہا ہے، بپتسمے کی منادی کر رہا ہے، انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مانا. لیکن شرع کے عالموں نے، فریسیوں نے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا. ہاللویا ہاللویا. بپتسمہ کسی بھی یہ چرچ کی ممبرشپ ہے نہیں. چرچ اگر میں کہوں کہ یہ آسمان کی ممبرشپ ہے تو غلط نہ ہوگا. آسمان میں داخل ہونے کی ممبرشپ ہے تو یہ غلط ہے، کہ بائبل میں جس کسی کا نام کتاب یاد میں لکھا ہوا نام ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے. ہاللویا ہاللویا. آئے ہم اپنے